میں اور عرفات رات 11 بجے کے لگ بھگ کرنیل کے فلیٹ پر واپس پہنچے۔ کرنیل شہر گردی کے لیے نکلا ہوا تھا۔ امرتا ڈری سہمی فلیٹ کی ساری کھڑکیاں دروازے بند کیے بیٹھی تھی۔ میں واپس کمرے میں پہنچا تو بےتابی سے میری طرف بڑھی، کندھے کے قریب سے میرا بازو یوں پکڑ لیا جیسے میں ایک مدت کے بعد اس سے ملا ہوں۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ سسک کر میرے کندھے سے چمٹ گئی۔ کیوں چلے جاتے ہو اس طرح مجھے چھوڑ کے؟ وہ ناک میں گنگنائی۔ تمہارے لیے ہی تو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے چھوڑ کے نہ جایا کرو یا پھر اپنے ساتھ لے کے جایا کرو۔ اس نے اپنا چہرہ میرے سینے میں گھسا دیا۔ اگلے تقریباً 1 گھنٹے میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہوئی۔ میرے بازو پہ اس کی گرفت بدستور قائم تھی اور وہ جیسے میرے جسم کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ ہم صوفے پہ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسے بتایا کہ پہلے ہم ایک ٹریول ایجنسی کے پاس گئے تھے، اس کے بعد سفارت خانے کے ایک افسر سے ملاقات ہوئی۔ امید ہے کہ 6-7 دن کے اندر کاغذات والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ سفارت خانے کا رخ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہ بولی، دامی تم باؤ جی سے رابطہ کرو، انہیں بتاؤ کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، 8-10 دن تک میں ان کے پاس ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں کل پھر فون کروں گا۔ ان کو راکیش کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دو، ان سے کہہ دو کہ انکل پرتاپ اور انکل راج کی طرف سے ہوشیار رہیں۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، میں نے کہا۔ امرتا نے جو بات کہی تھی وہ میرے ذہن میں بھی تھی۔ اندیشہ تھا کہ امرتا کی گمشدگی کے بعد کہیں پرتاپ اور راج وغیرہ انڈیا میں امرتا کے باؤ جی کو تنگ نہ کریں۔ بہرحال یہ اندیشہ ابھی تک میں نے اپنے تک ہی رکھا تھا۔ سامنے کیلنڈر آویزاں تھا، میرے کندھے سے لگے لگے امرتا نے کیلنڈر پر نگاہ دوڑائی۔ بولی، آج 9 تاریخ ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی، اگر 7-8 دن میں کاغذ مل جائیں تو اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ 20 تاریخ تک میں انڈیا میں ہوں گی، انشاءاللہ۔ 22 تاریخ کو باؤ جی کی سالگرہ ہے، میں اس دن ان کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں۔ اگر تمہاری طلب سچی ہے، تمہارے اندر ہمت ہے تو ایسا ضرور ہوگا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے کیلنڈر کو دیکھنے لگی، پھر ایک دم اس کے اندر جیسے کوئی شے بجھ گئی، اس کا چہرہ اداس ہو گیا۔ اس نے میرے کندھے سے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور عجیب سے لہجے میں بولی، دامی 20 تاریخ کو میں انڈیا چلی جاؤں گی، اور تم؟ میں پاکستان، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ اس نے بے ساختہ کہا، اس لیے کہ ہمیں اپنے اپنے ملک جانا ہے۔ وہ سسک کے میرے گلے لگ گئی، اس کی باہوں نے بڑی زور سے مجھے بھینچ لیا، کہنے لگی، نہیں دامی، مجھ سے دور نہ جانا، اب میں نہیں رہ سکتی۔ اس کا لہجہ یہ عام لہجہ نہیں تھا، اس لہجے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھنے والا منہ زور درد شامل تھا۔ میں خاموش رہا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں دامی میں تمہارے لائق نہیں ہوں، لیکن میں اپنے من کا کیا کروں؟ یہ اب کسی صورت نہیں مانتا، یہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ، جیون کی آخری سانس تک۔ ضروری نہیں ہے کہ تم مجھے اپنا جیون ساتھی بناؤ، بس مجھے اپنے پاس رہنے دینا، اپنے قدموں کے قریب، ایک نوکرانی کی طرح، یا جس طرح بھی تم چاہو۔ میں تڑپ اٹھا، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ اسے کیا معلوم میرے لیے وہ کیا مقام رکھتی تھی؟ امرت، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، ایسی باتیں مت کرنا، تم میرے پیار کی توہین کر رہی ہو، میری توہین کر رہی ہو۔ کیا تمہارے نزدیک میں اتنا کم ظرف ہوں؟ لیکن یہ تو حقیقت ہے نا دامی کہ میری زندگی کو داغ لگ چکا ہے، میں اجڑ چکی ہوں، اور ایک بار نہیں، 2 بار، ایک بار جذباتی طور پہ اور دوسری بار سچ مچ۔ تمہاری زندگی کو نہ داغ لگا ہے نہ تم اجڑی ہو، بس تمہارے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے۔ میرے لیے تم بالکل انچھوئی ہو امرتا، اوس کی طرح صاف۔ صبح میں نے اور عرفات نے کرنیل سنگھ کو ساری صورتحال بتائی۔ پہلے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، پھر اس بات پر آمادہ ہو گیا
کہ وہ کل میرے ساتھ گرماتا سے ملے گا۔ اگلے روز شام 7 بجے کے لگ بھگ میں عرفات کرنیل سنگھ کے ساتھ ایک بار پھر گرماتا کے پاس پہنچ گئے۔ ہمارے پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے وہاں کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ گرماتا برہم موڈ میں لگتی تھی۔ پہلے تو ہم نے سوچا کہ آج واپس چلے جائیں، لیکن کرنیل کے لیے دوبارہ وقت نکالنا مشکل تھا۔ ہم کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے۔ پھر کرنیل کے دل میں نہ جانے کیا آئی، وہ گرماتا سے ملنے کے لیے اکیلا ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عرفات نے پوچھا۔ تیری پھپھو سے ملنے، اس نے کہا اور بغیر کچھ کہے گرماتا کے آفس کی طرف چلا گیا۔ ہم وہاں ڈائننگ ہال میں ہی بیٹھے رہے، کہیں کوئی پھڈا نہ ہو جائے۔ میں نے عرفات سے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ ہم وہیں بیٹھ کر اپنے دل کی دھڑکنیں گنتے رہے۔ کرنیل کی واپسی میں دیر ہو رہی تھی۔ ہم اس کے انتظار کا وقت باتوں میں کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کرنیل کی صورت نظر آئی تو ہماری دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ تیزی سے ہمارے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ کاغذ اور قلم تھا۔ مجھ سے بولا، دامی بھائی، بھابو جی کے سارے کوائف لکھو اس کاغذ پر، اور اپنے بھی۔ کچھ بات بنتی نظر آتی ہے؟ عرفات نے پوچھا۔ ہاں ہاں، میں نے ٹھیک ٹھیک کوائف لکھ دیے۔ وہ کاغذ لے کے واپس چلا گیا۔ اس مرتبہ اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہو گئی۔ چلو آؤ چلیں، وہ آتے ساتھ ہی بولا۔ ہم ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ اب رات کے 9 بجنے والے تھے۔ ہم نے ٹیکسی لی اور فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور چینی تھا۔ ہم پنجابی میں بات کرنے لگے۔ ہاں، کیا تیر چلایا؟ عرفات نے کرنیل سے پوچھا۔ وہ تیری پھپھو نیم رضامند تو ہو گئی ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ چھوکری کے صرف کاغذ واپس لینے کا کام نہیں ہے، اصل کام یہ ہے کہ اسے حفاظت کے ساتھ یہاں سے نکالا جائے۔ اور وہ ٹھیک کہتی ہے۔ پھر اس کام کے لیے اس نے 10,000 سنگاپوری ڈالر مانگے ہیں۔ 10,000؟ یار اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے ہم؟ عرفات نے حیرت سے کہا۔ یہی میں نے کہا تمہاری پھپھو سے، وہ لال چند کچھ تو نرم پڑی ہے، شاید رعایت دینے پہ آمادہ ہو جائے، مگر ابھی وشواس سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کیا کہتی ہے؟ راکیش سے کاغذ واپس لے گی یا ڈپلیکیٹ بنوائے گی؟ میں نے پوچھا۔ میرا آئیڈیا ہے کہ راکیش سے ہی واپس لے گی۔ وہ راکیش کو دبا سکتی ہے، مجھے پتا ہے اس کا۔ ٹائم کتنا لگے گا؟ عرفات نے پوچھا۔ ٹائم کے بارے میں نہیں بتاتی، کہتی ہے کہ جیسے ہی راکیش سے ملاقات ہوئی کوئی حل نکال لے گی، اور اگر ملاقات نہ ہوئی 2 مہینے تک تو ہم تیرے فلیٹ میں دبک کے بیٹھے رہیں گے۔ تو بیٹھے رہنا، میں کرایہ تو نہیں مانگ رہا تم سے، لیکن یار کوئی ٹائم فریم جا کے پوچھ اپنی پھپھو سے، 2-4 نئے فیشن کی گالیاں بھی سن لینا، کرنیل نے جل کر کہا۔ بہرحال کرنیل سنگھ کی باتوں سے امید کی کرن تو روشن ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پہ کرنیل نے بتایا کہ گرماتا نے اس کا فون نمبر لے لیا ہے، کہا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی رابطہ کرے گی۔ فلیٹ واپس پہنچے تو ایک بنگلہ دیشی عورت درمیانے سائز کا شاپر اٹھائے فلیٹ میں سے نکل رہی تھی۔ امرتا دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ کرنیل نے بنگلہ دیشی عورت کو روک کے پوچھا، کیا ہے یہ؟ وہ غریب تھی، میں نے اپنے کچھ کپڑے دیے ہیں۔ میں اور امرتا کمرے میں چلے آئے۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بڑی بے قراری سے میرا انتظار کرتی رہی ہے۔ میں تھکا تھکا سا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سافٹ ڈرنک لوگے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ڈرنک لینے کچن کی طرف چلی گئی۔ میری نگاہ بستر کے تکیے کی طرف گئی۔ سفید تکیے کے نیچے سے 2 کارڈ سائز تصویروں کے کونے جھانک رہے تھے۔ میں نے تکیہ اٹھایا۔ تکیے کے نیچے 8-10 تصویریں تھیں۔ یہ سب کی سب امرتا کی تھی۔ صرف 2 تصویروں میں امرتا کے ساتھ راکیش بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ایک میں راکیش امرتا کے کندھے پہ بازو رکھے کھڑا تھا، دوسری میں اس نے امرتا کو عقب سے اپنی باہوں میں لیا ہوا تھا۔ امرتا کے بال راکیش کے شانے پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ساری تصویریں بڑے جدید کیمرے سے اتاری گئی تھیں۔ یوں لگتا تھا کسی ماڈل کی تصویریں ہوں۔
ان تصویروں میں امرتا کے بے مثال بالوں کو خاص طور سے کیپچر کیا گیا تھا۔ اچانک سے امرتا کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے ہاتھ میں تصویریں دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ شاید وہ انہیں مجھ سے چھپانا چاہتی تھی۔ کوک کی بوتل میرے سامنے رکھتے ہوئے اس نے تصویریں مجھ سے لے لی۔ یہ کب کی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سنگاپور آنے کے بعد اسکائی ویو ہوٹل میں اتاری تھیں اس نے، وہ بیزاری سے بولی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 3-4 تصویروں کو اوپر نیچے رکھا اور درمیان میں سے 2 حصے کر دیا۔ میرے روکتے روکتے اس نے باقی کی تصویروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ کیا کر رہی ہو امرت؟ اتنی اچھی تصویریں ہیں۔ اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے ساری تصویروں کے پرزے کر دیے۔ میں اب بیتے دنوں کو بالکل بھلا دینا چاہتی ہوں، ان دنوں کی کوئی نشانی نہیں رکھنا چاہتی، وہ بڑے کرب سے بولی۔ اس بنگلہ دیشی عورت کو کیا دیا تم نے؟ شادی والے کپڑے تھے، جوتے تھے، میک اپ کا تھوڑا سامان تھا، جھمکے تھے، سب دے دیا۔ ان تصویروں کو بھی جلانے لگی تھی تو اتنے میں تم آ گئے۔ وہ تصویروں کے پرزے اکٹھے کر کے کچن میں لے گئی۔ اتنے میں عرفات نے دروازے پہ دستک دی۔ آ جاؤ، میں نے کہا۔ وہ شام کا انگلش اخبار لیے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھو خبر، راکیش اور جان میں بڑا میچ پڑا ہے، عرفات نے ایک جگہ انگلی رکھ کے کہا۔ میں نے خبر پڑھی۔ متن میں لکھا تھا، آج سپہر ایک کسینو کے مالک جان اور ان کے ایک کاروباری حریف راکیش پانڈے کے کارکنوں میں زوردار تصادم ہوا۔ اس تصادم میں دونوں طرف سے ڈنڈے، بوتلیں اور آہنی راڈز وغیرہ استعمال کیے گئے۔ اس تصادم میں کم از کم 7 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 3 شدید زخمی ہیں۔ پولیس نے 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، جان ینگ اور راکیش کی پارٹیوں میں کسی انڈین لڑکی کے لیے جھگڑا چل رہا ہے۔ راکیش پانڈے اس انڈین لڑکی کو اپنی بیوی بتاتا ہے اور جان پر اس کے اغوا کا الزام لگا رہا ہے۔ عرفات بولا، خبر تشویشناک تو ہے لیکن اس کے ساتھ دلچسپ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ مطلب تمہارے سامنے ہے۔ راکیش کا خیال ہے کہ ہوٹل سے امرتا کے غائب ہونے میں جان کا ہاتھ ہے۔ ہاں، یہ بات تو یقیناً اس کے دماغ میں آئی ہوگی، لیکن میرے شہزادے ایک بات سوچنے والی ہے۔ اگر امرتا آ رہی ہے، میں نے تیزی سے عرفات کی بات کاٹی اور اخبار ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اگلے 5-6 دنوں میں 2 دفعہ گرماتا کی طرف گیا۔ ایک دفعہ کرنیل میرے ساتھ تھا، دوسری دفعہ عرفات۔ پہلی مرتبہ گرماتا وقت سے پہلے شراب پی کر بے سدھ پڑی تھی اور اپنے ملازموں کو واہیات گالیاں دے رہی تھی۔ دوسری دفعہ وہ کہیں گئی ہوئی تھی۔ اس کی نوخیز بیٹی ہوٹل میں تتلی کی طرح منڈلاتی پھر رہی تھی۔ اس نے نکر اور ہاف سلیو شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس لڑکی کی اٹھان غضب کی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ 2-3 سال میں دیکھنے والوں پر تابڑ توڑ بجلیاں گرائے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اتوار کا دن تھا اور 15 تاریخ تھی۔ سپہر کے وقت کرنیل سنگھ کا فون اخبار کے دفتر سے آیا۔ مجھ سے کہنے لگا، دامی گرماتا کی کال آئی ہے، اس نے آج شام 6 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہو جاتے ہیں، میں نے کہا۔ میں بھی بس تھوڑا سا کام ختم کر کے 5 بجے تک آ جاؤں گا۔ گرماتا نے آخری ملاقات میں کرنیل سے کہا تھا کہ ہو سکے تو ہم امرتا کو ساتھ لے آئیں۔ وہ امرتا کا موقف اس کی اپنی زبان سے سننا چاہتی تھی۔ کرنیل سنگھ کا خیال تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ہمارا کام جلدی ہو جائے۔ مصیبت زدہ خواتین کے لیے گرماتا کا کٹھور دل اکثر پسیج جاتا ہے۔ پروگرام کے مطابق میں، امرتا، کرنیل اور عرفات 5 بجے کے لگ بھگ فلیٹ سے نکلے۔ امرتا نے آج پوری آستین کی قمیض اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ سر پہ حسب سابق اس نے سکارف اوڑھ لیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل ملیشین مسلم لڑکی لگ رہی تھی۔ 6 بجنے میں چند منٹ باقی تھے جب ہم ہوٹل پہنچے۔ کچھ دیر ہمیں گرماتا کے آفس سے باہر لابی یا ویٹنگ روم میں بیٹھنا پڑا اور پھر ہمیں اندر سے بلاوا آ گیا۔ عرفات باہر ہی بیٹھا رہا۔
میں اور کرنیل سنگھ امرتا کے ساتھ گرماتا کے آفس نما کمرے میں پہنچے۔ گرماتا حسب معمول اپنی طویل میز کے پیچھے بیٹھی تھی، ایک قبول صورت مدراسی لڑکی جس کے ہاتھوں اور چہرے پر چوٹوں کے نیل تھے، سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ وہ شکل سے لڑکی کا باپ یا بڑا بھائی دکھائی دیتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی کا باپ ہے۔ ہم نے سلام کیا، ایک طرف رکھے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ گرماتا نے ہماری جانب دیکھا، ادھیڑ عمر سے مخاطب ہو کے بولی، لو یہ ایک اور آ گئے تمہارے جیسے۔ گرماتا اس ادھیڑ عمر شخص پر اور اس کی بیٹی پر برس رہی تھی۔ اس کی زبان بڑی بازاری تھی، لیکن وہ جو بات کہہ رہی تھی وہ اتنی بری نہیں تھی۔ وہ ادھیڑ عمر شخص سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، آخر کیوں کرتے ہو تم لوگ ایسا؟ تمہارے سامنے لڑکیاں برباد ہوتی ہیں، سیکس گھروں میں پہنچتی ہیں، شرابیوں کے بچے جنتی ہیں، مارے کھاتی ہیں، ایڈز سے مرتی ہیں، پھر بھی تمہاری عقل کام نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ بس میڈم غلطی ہو گئی، ادھیڑ عمر شخص نے کہا۔ بس میڈم غلطی ہو گئی۔ گرماتا نے بڑے قہر سے ادھیڑ عمر شخص کی نقل اتاری۔ اوے عقل کے اندھے، یہ کوئی معمولی غلطی ہے؟ تو نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کی ہے۔ وہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں کیا نہیں ہے جو یہاں ہے، جس کے لیے تم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اجنبی چھوکروں کے ساتھ سمندر پار بھیج دیتے ہو۔ تم یہ نہیں سوچتے تمہاری بچیاں تمہاری آنکھوں سے دور پرائے دیس میں ہوں گی تو کچھ بھی ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ میڈم وہ بڑا چال باز تھا، اس نے ہماری مت مار کے رکھ دی۔ بڑے بڑے لوگوں سے اپنی رشتہ داری بتاتا تھا، اس نے کچھ سمجھ ہی نہیں آنے دی ہم پتی پتنی کو۔ ہم سے جو ہوا اس پہ بہت شرمندہ ہیں آپ۔ ہم آپ سے بس کرپا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی بیٹی ہمیں ملی ہے، مل تو گئی ہے، ہم سارا جیون آپ کے احسان مند رہیں گے۔ ادھیڑ عمر شخص نے گرماتا کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ گرماتا کا چڑھا ہوا پارا قدرے نیچے آیا۔ اس نے پان کی پیک اگال دان میں تھوک کر تازہ گلوری منہ میں رکھی، نیا سگریٹ سلگایا، 2-3 گہرے کش لے کر قدرے پرسکون ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے دکھ جھانکنے لگا، کہنے لگی، بھگوان کا واسطہ ہے، جا کر کہو ہندوستانیوں سے اچھے رشتوں کے لالچ میں اپنی بیٹیوں کو انجانے مردوں کے ساتھ انجانے دیشوں میں نہ بھیجیں۔ یہاں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہنے سننے کے لائق نہیں ہے۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اپنے ملک کی غریبی، تنگی، تشنی باہر کے عیش و عشرت سے بہت بھلی ہے۔ میں نے یہاں ان بدنصیب لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتے دیکھا ہے، تمہیں سناؤں تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے، لیکن پھر بھی سمجھو کہ کچھ نہیں ہوا۔ اوپر والے کا شکر کرو، زندہ سلامت تمہیں مل گئی۔ اب اسے لے کے نکلو یہاں سے۔ لڑکی اور اس کا باپ دونوں رو رہے تھے۔ لڑکی کے باپ نے میز کے پیچھے جا کے گرماتا کے پاؤں چھونے کی کوشش کی تو اس نے سختی سے منع کر دیا۔ اس نے اپنے کارندے کو اشارہ کیا اور وہ باپ اور بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ گرماتا نے کرنیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صحافی صاحب، دیکھا تم نے، یہ 2 چچا زاد بہنیں بنگلور سے بیاہ کر یہاں آئی تھیں۔ ایک کا پتی منشیات فروش نکلا، اس نے پتنی کے اٹیچی میں ہیروئن بھر کے یہاں اسمگل کی، وہ بیچاری ایئرپورٹ پہ پکڑی گئی۔ یہاں منشیات اسمگل کرنے کی سزا موت ہے، اب وہ قسمت کی ماری جیل میں سڑ رہی ہے۔ دوسری کا نام نہاد پتی اسے ایک ملٹری آفیسر کے بیڈ روم میں چھوڑ کے غائب ہو گیا۔ یہ وہاں سے بھاگی، گنڈوں کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ اسے دن رات ننگی فلمیں دکھاتے رہے۔ 6 ماہ تک یہ جگہ جگہ برباد ہوتی رہی۔ اس کا باپ اسے ڈھونڈنے نکلا، قسمت اچھی تھی کہ اسے یہ زندہ واپس مل گئی۔ گرماتا کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ اس کا یہ روپ ہمارے لیے بالکل نیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ امرتا کی طرف متوجہ ہوئی۔ گرماتا نے کہا، تم ہو امرتا کور؟ جی، امرتا نے کہا۔
تمہیں کچھ اندازہ ہے تم کتنی بڑی کٹھنائی میں پھنسی ہوئی ہو؟ جی جی نہیں۔ راکیش، جسے تم لوگ راکیش پانڈے کہتے ہو، ایک بھیڑیے جیسا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے تم چھوکریوں کو۔ امرتا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ گرماتا نے میرے اور کرنیل کی طرف دیکھ کر کہا، تم دونوں تھوڑے سمے کے لیے باہر جاؤ، میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ امرتا نے چپکے سے میرا بازو پکڑ لیا، جیسے مجھے اٹھنے سے روکنا چاہتی ہو۔ بہرحال میں اٹھ گیا، کرنیل کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی ہم کمرے کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ کسی چیز کی آواز آئی۔ پہلے میں اسے ہوائی فائرنگ سمجھا، لیکن پھر ہوٹل کے مین دروازے کی طرف سے چند چلاتی ہوئی آوازیں بلند ہوئیں۔ پھر 2 سیکنڈ کے بعد تڑ 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 کی خوفناک آواز نے رائفل کا بسٹ چلا، اور مجھے تب محسوس ہوا کہ لابی کا دیوار گیر شیشہ چکنا چور ہو کے گر گیا۔ او گاڈ، یہ کیا ہے؟ کرنیل نے گھبرا کے کہا۔ پیچھے گرماتا نے اپنی میز کی دراز میں سے پسٹل نکالا، اس کے ساتھ ہی گولیوں والی بیلٹ تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اگبی دروازے کی طرف چلی گئی، ساتھ ہی وہ چلاتی ہوئی آواز میں اپنے کارندوں کو ہدایات بھی دے رہی تھی۔ امرتا بھاگ کے میرے پاس آ گئی۔ چند سیکنڈ تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ اتنے میں عرفات بھی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ کرنیل نے ایک تنگ سی راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ ہم کرنیل کے پیچھے اس راہداری میں گھس گئے۔ پورے ہوٹل میں بھاگ دوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں، اس کے ساتھ فائر بھی ہو رہے تھے۔ ہم جس راہداری میں گھسے تھے وہ ہمیں ہوٹل سے باہر نہیں لے کر گئی، وہ ایک مقفل دروازے کے سامنے ختم ہو گئی۔ اب یہ پریشان کن صورتحال تھی۔ ہمارے عقب میں فائر ہو رہے تھے۔ عرفات کی نگاہ ایک تنگ زینے پہ پڑی۔ ہم نے یہ زینہ طے کیا اور اوپر ایک ٹیرس نما جگہ پہ آ گئے۔ کرنیل نے ہم سب کو ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا کر دیا۔ فائرنگ اور ہڑبونگ کی آوازیں اب اس راہداری کے وسط میں سے آنے لگی جہاں سے ہم نکل کر آ رہے تھے۔ آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ گولی 2 مقامات سے چل رہی ہے۔ یقیناً یہ فائرنگ کا تبادلہ تھا۔ فلموں ڈراموں میں گولی چلتے دیکھنا اور سننا اور بات ہے، لیکن جب آپ حقیقت میں کسی کھلی جگہ پر ہوں اور آپ کے ارد گرد نادیدہ ہاتھ ٹریگر دبا کے دھماکے کر رہے ہوں تو سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی ڈرامائی صورتحال سے میرا پالا پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ امرتا میرے بازو سے چمٹی ہوئی تھی، ارباز خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ وہ دیکھو، اس نے کہا۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ نیچے ہوٹل کی بغلی راہداری میں 3 افراد ایک لڑکی کو کھینچتے اور گھسیٹتے ہوئے پارکنگ کی طرف لے جا رہے تھے۔ لڑکی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ یہ دبلی پتلی لڑکی گرماتا کی بیٹی ٹینا تھی۔ پھر اچانک دائیں طرف سے 3-4 افراد برآمد ہوئے۔ وہ لڑکی سے زبردستی کرنے والوں پر پل پڑے۔ خوفناک گھونسا بازی کرتے ہوئے یہ لوگ ہوٹل کے ریسپشن کی طرف سے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا تھا۔ اسی دوران میں ہماری نگاہ ہوٹل کی نچلی چھت پر گئی۔ ہوٹل کا ایک دہشت زدہ ملازم چھت سے چھلانگ لگا کر کھڑکی کے شیڈ پہ آیا اور نیچے کودا۔ اس کے عقب میں ایک اور شخص نے بھی یہی عمل کیا۔ اس دوسرے شخص کے ہاتھ میں غالباً کوئی تیز دھار آلہ بھی تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ شخص پہلے والے شخص کا پیچھا کر رہا ہے۔ پیچھا کرنے والے آدمی کی جھلک نے مجھے چونکا دیا۔ میں اس آدمی کو پہچانتا تھا۔ یہ ان 2 افراد میں سے تھا جنہوں نے ہوٹل کے قریب مجھ سے مارا ماری کی تھی۔ یہی وہ بندہ تھا جس نے پہلے میرے کندھے پہ اور پھر میرے چہرے پر چاقو کا وار کیا تھا۔ مجھے 90% یقین تھا یہ وہی بندہ ہے۔ میں نے کرنیل سنگھ سے کہا، میرا خیال ہے یہ جان ینگ کے بندے ہیں۔ میری آواز لرز رہی تھی۔ کیا کسی کو دیکھا ہے تم نے؟ کرنیل نے پوچھا۔ ہاں، میں ان میں سے ایک کو پہچانتا ہوں۔ یہ تو خطرناک سچویشن ہے، کرنیل بڑبڑایا۔ نوخیز لڑکی ٹینا کی خوف زدہ چیخیں ایک بار پھر سنائی دینے لگی۔ اس امر میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ جان کے لوگ گرماتا کی بیٹی کو اٹھانے کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ ہم دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ کہیں سے پولیس آ جائے اور اس خطرناک صورتحال کا خاتمہ ہو۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا ہمارے لیے بے حد تشویشناک تھا۔
تقریباً 2 منٹ کے بعد یکایک صورتحال تبدیل ہو گئی۔ یہ بھی ایک ڈرامائی تبدیلی تھی۔ 2 لگژری گاڑیاں بڑی تیزی سے ہوٹل کے فرنٹ پارکنگ لاٹ میں پہنچیں۔ گاڑیاں رکنے کے بعد ان میں سے کئی مسلح افراد چھلانگیں لگا کے اترے اور برق رفتاری سے ہوٹل کی انٹرنس کی طرف لپک گئے۔ دونوں گاڑیوں کے سوا سب کچھ ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ ان نئے افراد نے آتے ہی ایک دم فائرنگ کر دی۔ اسی دوران ایک چھوٹی کار بڑی برق رفتاری سے پارکنگ میں سے نکلی اور لہراتی ہوئی آگے کی طرف سڑک پہ اوجھل ہو گئی۔ اچانک امرتا کے ہونٹوں سے سہمی ہوئی چیخ نکلی۔ ہمارے عقب میں صرف 15-20 قدم کے فاصلے پر ایک دروازہ دھماکے سے کھلا اور بہت غسیلا سا شور سنائی دیا۔ اب ہم سامنے کی طرف بھی نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ وہاں فائرنگ ہو رہی تھی۔ چند سیکنڈز بعد ٹیوب لائٹ کی دودیا روشنی میں نے اپنی زندگی کا خوفناک ترین منظر دیکھا۔ مجھے لگا جیسے میں جاگتی آنکھوں سے کوئی نہایت بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تمتماتے ہوئے نہایت کرخت چہرے والے جان کو دیکھا۔ جان کے ہاتھ میں لمبے بیرل والا سیاہ رنگ کا پسٹل تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور افراد تھے۔ ایک کے پاس چھوٹی نال کی رائفل تھی، دوسرے کے ہاتھ میں ایک مضبوط لٹھ تھی۔ جان اور اس کے ساتھیوں نے ہم چاروں کو دیکھا۔ ایک شخص نے کرنیل سنگھ کو زوردار دھکے دیے، دوسرا عرفات پہ پل پڑا۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص نمودار ہوا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دھیان سے امرتا کو دیکھا اور جان سے کچھ کہا۔ جان عقاب کی طرح امرتا کی طرف آیا۔ ایک طویل جھٹکے سے اس نے امرتا کا سرمئی اسکارف نوچ پھینکا۔ امرتا کے لمبے ریشمی بال اس کی پنڈلیوں تک بکھر گئے۔ اس نے امرتا کو بالوں سے جکڑ لیا۔ امرتا اب ہیجانی انداز میں چلا رہی تھی، مدد طلب نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف عرفات چند چوٹیں کھانے کے بعد کسی طرف نکل گیا۔ کرنیل بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ قیامت کے لمحے تھے۔ امرتا جان کے شکنجے میں تھی، مجھے مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں امرتا کے لیے بڑی سے بڑی مشکل سے ٹکرانے کا عزم رکھتا تھا، لیکن تصور اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں آنے والی یہ بات تھی کہ میرے سامنے سنگاپور کا کوئی عام گنڈا نہیں تھا۔ وہ معروف دادا گیر تھا جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، جو بندے کو چونٹی کی طرح مسلتا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک توانائی سی اچانک میرے اندر نمودار ہوئی جس کا سرچشمہ صرف اور صرف امرتا کی ذات تھی۔ میرا اور جان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، نہ طاقت میں، نہ ہمت میں، نہ ہتھیاروں میں، نہ مہارت میں۔ لیکن حقائق گواہ ہیں کہ کبھی کبھی بے نام جذبوں کی پراسرار حدت آپ کو بڑے سے بڑا کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک کلین شیو گنڈا مجھے عقب سے کھینچ رہا تھا، ساتھ ساتھ میری گردن کے عقبی حصے پہ مکے رسید کر رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا اور جان کی طرف بڑھا۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہوئی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں نے جان کو اپنے بازوؤں میں لیا اور اسے دیوانہ وار دھکیلتا ہوا دور لے گیا۔ امرتا کے بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے، وہ چکنے فرش پہ گر گئی۔ دوسری طرف میں اور جان بھی ایک صوفے کے اوپر گرے۔ میری گردن پہ مکے مارنے والا شخص بھی میرے اوپر گرا۔ وہ آہنی ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹنے لگا۔ میں دیوانہ وار چلا رہا تھا، امرتا بھاگ جاؤ، امرتا بھاگ جاؤ۔ پھر میں نے دھندلائی نظروں سے ایک امید افزا منظر دیکھا۔ کسی کونے سے کرنیل برآمد ہوا۔ وہ امرتا کو لے کر زینوں کی طرف دوڑا۔ امرتا مڑ مڑ کے مجھے دیکھ رہی تھی مگر کرنیل اسے کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم و جان کی پوری قوت سے جان کو جکڑا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح علم تھا اب میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ میں نے سنگاپور کے ایک نامی بدماش پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ اب اسی جگہ میری ہڈیاں توڑی جا سکتی تھیں، گولیاں مار مار کے چھلنی کیا جا سکتا تھا۔ میرے اوپر چڑھے ہوئے گنڈے نے مجھے گردن سے دبوچ کے پیچھے کھینچا اور اٹھا کے ایک دیوار سے دے مارا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ میں نے خود کو بے پناہ ضربوں کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن پھر ایک دم صورتحال بدل گئی۔ میں نے دھندلائی نظروں سے دیکھا گرماتا اور اس کے بپھرے ہوئے ہرکارے اندر آ رہے تھے۔ گرماتا کا سر پھٹا ہوا تھا،
لہو نصف چہرے کو سرخ کر رہا تھا۔ گرماتا کے ہاتھ میں ایک 4-5 فٹ لمبا آہنی راڈ تھا۔ وہ چیل کی طرح جان پہ جھپٹی اور وحشیوں کی طرح چلا چلا کے اسے ضربے لگانے لگی۔ اس کے مشتعل ساتھیوں میں سے ایک نے جان کے ساتھی کی ٹانگوں پہ فائر کیے۔ سب کچھ میری نگاہوں کے عین سامنے ہو رہا تھا۔ وہ شخص بھاگنے کے لیے مڑا لیکن لڑکھڑا کے گر گیا۔ میرے دل سے آواز آئی کہ دائم، اگر تم چند سیکنڈ بھی اور یہاں رکے تو کوئی گولی تمہیں بھی چاٹ جائے گی۔ میں اٹھا، لڑکھڑاتا ہوا زینوں کی طرف بڑھنے لگا۔ غیر متوقع طور پہ زینوں پر میرا کسی سے سامنا نہیں ہوا۔ میں ہانپتا کانپتا نیچے لابی تک پہنچا۔ مجھے امرتا، کرنیل اور عرفات کہیں نظر نہیں آئے۔ گرماتا کے درجن بھر ساتھیوں نے مجھے اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا۔ وہ لوگ مجھے لے کر بیسمنٹ میں آ گئے۔ یہاں فرش پر ہر طرف قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف کینوس کے تھیلوں میں کچھ رائفلیں پڑی تھیں، کچھ شراب کی بوتلوں کے کریٹ رکھے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جگہ ہوٹل کی پوشیدہ پناہ گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس تہلکہ خیز واقعے کے تقریباً 12 گھنٹے بعد اسی پناہ گاہ میں گرماتا سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی۔ گرماتا کے سر پہ ایک بڑی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس وقت امرتا، کرنیل اور عرفات بھی اس کے ساتھ تھے۔ تو معلوم ہوا کہ امرتا اور کرنیل کو زینوں سے اترتے ہوئے گرماتا کے آدمی مل گئے تھے۔ وہ ان دونوں کو محفوظ رستے سے گزار کر ساتھ والی بلڈنگ میں لے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد عرفات کو بھی وہیں پہنچا دیا گیا تھا اور ابھی تک یہ لوگ وہیں پر تھے۔ عرفات کی پنڈلی پر ایک گہری چوٹ آئی تھی، وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ گرماتا نے مجھ سے پوچھا، تجھے تو کہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ وہ پان چباتے ہوئے بولی، اچھا ہوا تم یہاں آ گئے۔ اوپر تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی تھی۔ پولیس والے اس حرامی جان کو ہتکڑی لگا کر یہاں سے لے گئے ہیں۔ بڑا شور مچا رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن اب سستے میں جان نہیں چھوٹے گی اس کی۔ 3-4 سال تو کہیں نہیں گئے۔ 2 بندوں کی جان گئی ہے یہاں اور وہ جان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ 2 بندے مرے ہیں؟ کرنیل سنگھ نے پوچھا۔ ہاں، گرماتا کے لہجے میں کرب کی جھلک تھی۔ ایک تو یہاں ہوٹل میں میرا ملازم تھا، دوسرا راکیش کا ساتھی تھا۔ راکیش خود بھی سخت گھائل ہوا ہے، اس کے پیٹ میں 3 گولیاں لگی ہیں، ہسپتال میں پڑا ہے۔ آپ راکیش پانڈے کی بات کر رہی ہیں؟ کرنیل سنگھ نے پوچھا۔ ہاں تو اور کس کی کر رہی ہوں؟ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس کا مطلب بعد میں جو 2 گاڑیوں میں بندے آئے تھے وہ راکیش اور اس کے ساتھی تھے۔ گرماتا بڑے زہرناک لہجے میں کرنیل اور عرفات کو بتا رہی تھی، وہ حرام کا جنا میری بچی کو اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ سالے کو پتہ نہیں تھا گرماتا کی بیٹی پر ہاتھ ڈالنا کتنا کٹھن ہے۔ آگ اور خون کے ساتھ سمندر بھی پار کر لیتا تو میری ٹینا کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ بڑی ماریں کھائی ہیں گرماتا نے، اور اب اور مار نہیں کھائے گی۔ اب تو مارے گی اور مار مار کے بھگائے گی۔ وہ ننگی گالیاں بکنے لگی۔ پھر اس نے لرزاں ہاتھوں سے ہونٹوں میں سگریٹ دبایا۔ ایک دراز قد گنڈے نے تیزی سے آگے بڑھ کر لائٹر سے اس کا سگریٹ سلگایا۔ گرماتا نے بڑی گہری نظروں سے امرتا کو دیکھا، پھر اسی انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ اوپر نیچے سر ہلاتے پرسوچ انداز میں کہنے لگی، میں جانتی ہوں وہ میری ٹینا پر ہاتھ ڈالنے کیوں آیا تھا۔ اسی دوران ایک مسلح شخص کارڈلیس فون لیے دروازے پر نظر آیا۔ گرماتا جی، منتری صاحب کا فون ہے، اس نے ہندی میں کہا۔ گرماتا ریسیور تھامتے ہوئے تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اگلے تقریباً 18 گھنٹے ہم چاروں نے اسی نیم تاریک بیسمنٹ میں گزارے۔ عرفات کی پنڈلی سوج گئی تھی، میری گردن اور کمر میں سخت اینٹھن تھی، تاہم اس تکلیف اور پریشانی پر یہ احساس غالب تھا کہ ہم ایک جان لیوا واقعے کی لپیٹ سے صاف بچ گئے ہیں۔ ان 18 گھنٹوں میں ہم نے کھانے کے نام پہ فقط چند لقمے لیے تھے۔ ہمیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آنے والے گھنٹوں یا آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان 18 گھنٹوں میں ایک بار کرنیل سنگھ گرماتا کے بلانے پر تہہ خانے سے باہر گیا تھا۔ واپس آ کر اس نے صرف یہ بتایا کہ گرماتا نے اس سے 1-2 ضروری باتیں معلوم کی ہیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔
واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا۔ اس میں اس واقعے کی خبر تفصیل سے موجود تھی۔ اس خبر کے مطابق تاج ہوٹل میں ہونے والی لڑائی میں 2 افراد ہلاک اور 10 کے قریب شدید زخمی ہوئے تھے۔ ان شدید زخمیوں میں راکیش پانڈے بھی شامل تھا۔ دونوں ہلاک شدگان کی تصویریں اخبار میں چھپی ہوئی تھیں۔ راکیش کے ساتھی کی تصویر دیکھ کر میں بری طرح چونکا۔ مجھے اس کی شکل ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ اس شخص کو میں پہچانتا تھا۔ یہ ASI گپتا تھا۔ کرکٹ میچ کے خاتمے کے بعد ہماری پولیس رپورٹیں گم ہو گئی تھیں اور ہم حوالات میں جا پہنچے تھے، اور وہاں پہ ASI گپتا کا رویہ ہمارے ساتھ کافی سخت رہا تھا، اور آج میں اسی گپتا کی لاش کی تصویر اخبار میں دیکھ رہا تھا۔ تہخانے میں ہم چاروں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ امرتا ایک کونے میں سمٹی سمٹی سو گئی تھی۔ ایک چادر سے اس نے خود کو پاؤں سے لے کر گردن تک ڈھکا ہوا تھا۔ کرنیل تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس آیا اور پھر خود ہی بول پڑا۔ اپنی نیلی پگڑی کو درست کرتے ہوئے کہنے لگا، دامی، عرفات، تم دونوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ میں چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دھیرے سے کہنے لگا، آشا ہے کہ آج شام تک مس امرتا کے کاغذات مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے 2-3 دن تک وہ یہاں سے انڈیا روانہ ہو سکیں۔ واقعی؟ عرفات نے حیرانی سے کہا۔ کرنیل سنگھ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، 1-2 بڑے اہم سماچار ملے ہیں، لیکن اپنے تک رکھو تو بتاؤں گا۔ میں نے اور عرفات نے اسے یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ ہمارے کچھ اور قریب آ گیا۔ کہنے لگا، پہلے شک تو مجھے تھا، لیکن اب وشواس ہو گیا ہے۔ گرماتا اور راکیش میں پتی پتنی کا رشتہ رہا ہے۔ اس حوالے سے ٹینا گرماتا کی ہی نہیں، راکیش کی بھی بیٹی ہے۔ او گاڈ! میں نے ہونٹ سکیڑے۔ عرفات کی آنکھیں بھی باہر آ گئیں۔ کرنیل بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے نا، کل گرماتا نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، میں جانتی ہوں کہ وہ جان میری ٹینا پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے کیوں آیا تھا۔ اس فکرے کے پیچھے ایک خاص جانکاری کا اعلان تھا۔ کیسی جانکاری؟ عرفات نے پوچھا۔ جان راکیش کی بیٹی کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ وہ راکیش سے اپنی رقم پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ رقم جو اس نے کئی ماہ پہلے امرتا کے لیے ایڈوانس دے دی تھی۔ اب وہ امرتا کے بدلے راکیش کی نوعمر بیٹی کو اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کہنے سننے میں یہ سب کچھ بڑا فکشن ٹائپ لگتا ہے، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں، یہاں سنگاپور اور ملیشیا وغیرہ کے انڈر ورلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فکشن سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ تو بڑا زبردست انکشاف کیا تم نے کرنیل بھائی، میں نے کہا۔ وہ بولا، ہم اخبار والوں کا کام ہی انکشاف کرنا ہے۔ پھر ذرا توقف سے کہنے لگا، بے شک یہ ایک بڑا انکشاف ہے، لیکن اس سے بڑا ایک انکشاف اور بھی ہے۔ شاید تمہیں وشواس کرنے میں دشواری ہو، لیکن ریالٹی ہی ہے۔ ہم ہمہ گوش ہو گئے۔ وہ بڑے انداز سے سگریٹ سلگا کے بولا، کچھ دن پہلے تم نے میرے دفتر سے اخبار کا ایک تراشا لیا تھا۔ اس تراشے میں راکیش کی ایک پرانی تصویر بھی تھی۔ تصویر میں وہ ایک معصوم سی لڑکی کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ تصویر کے کیپشن کے مطابق وہ لڑکی راکیش کی پتنی تھی۔ یاد ہے نا تمہیں؟ ہم دونوں نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، یہ بات تم دونوں کے لیے بہت حیرت کا کارن ہوگی کہ 13 سال پہلے کی وہی معصوم لڑکی آج کی بدنام عورت گرماتا ہے۔ ہم دونوں اچھل پڑے۔ یہ انکشاف واقعی ششدر کر دینے والا تھا۔ یار تیری باتوں نے تو ہلا کے رکھ دیا، واقعی یقین نہیں ہو رہا، عرفات نے کہا۔ لیکن ابھی یہ باتیں کیول اپنے تک ہی رکھنی ہے گرو جی، کرنیل نے سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ سمجھو فی الحال ہم شیر کے منہ میں بلکہ شیرنی کے منہ میں ہے۔ امرتا بدستور سوئی پڑی تھی۔ سچ کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ اس رات ایک اور سنسنی خیز واقعہ ہوا۔ 10-11 بجے کا وقت ہوگا۔ تہخانے میں ایک چھوٹا سا ٹی وی رکھوا دیا گیا تھا اور ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں تہخانے کے باہر سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں۔ پھر دروازہ کھلا، 3-4 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک گرماتا تھی۔ گرماتا کے ساتھ جو شخص تھا
اسے دیکھ کر میرے اور امرتا کے طوطے اڑ گئے۔ یہ پرتاپ سنگھ تھا۔ امرتا کو دیکھ کر وہ ایک دم سے اس کی طرف بڑھا۔ امرتا ڈر کے کچھ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اشک بار لہجے میں بولا، بیٹی یہ کیا ہوا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہارے اور راکیش کے درمیان اتنی جلدی اتنا کچھ ہو گیا، مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ واہ گرو میرے حال پہ کرپا کرے، میں بمبئی میں تھا۔ بس 3-4 دن پہلے مجھے راکیش نے فون کیا کہ امرتا نہیں مل رہی۔ اسے شک تھا کہ جان کے بندوں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے، تمہیں اٹھوا لیا ہے۔ جو کچھ کیا ہے تمہارے لاڈلے سپوت نے کیا ہے پرتاپ۔ وہ یہاں اس کی زلفوں کو بیچ کر اسے روپے ٹھانے والی مشین بنانا چاہ رہا تھا، گرماتا نے بڑے زہرناک لہجے میں کہا۔ پرتاپ نے رو دینے والے انداز میں کہا، ربا میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے یار کو؟ کتنے مان سے میں نے اس کے سامنے جھولی پھیلائی تھی، اور اس نے بھی کتنے وشواس سے اس کڑی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ اب یہاں جو کچھ ہوا ہے میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ مجھ سے چپ نہیں رہا گیا۔ میں ایک قدم آگے آیا اور میں کہنے لگا، انکل خام خواہ کے ٹسوے نہ بہاؤ۔ امرتا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں تم برابر کے قصوروار ہو۔ میری آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ پرتاپ نے چونک کے میری طرف دیکھا۔ 2 سیکنڈ کے اندر وہ مجھے پہچان گیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا گزر گیا۔ پھر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ باقاعدہ آنسو گرا کے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو بھیا، میں ہی قصوروار ہوں۔ میں نے سوچا تھا نیک پیو کی نیک کڑی ہے، رج کے سمجھدار بھی ہے، اس راکیش کو سنبھال لے گی، اس کی وجہ سے اس کے جیون میں سدھار آ جائے گا۔ پر اتنی جلدی اتنا سب کچھ ہو جائے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا سننے میں بھلا لگ رہا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے، اور یقیناً امرتا بھی جانتی تھی۔ گرماتا نے امرتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کڑیے، یہ تیرا انکل کیا کہہ رہا ہے؟ امرتا خاموش کھڑی رہی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں آنسوؤں کے بوجھ سے سرخ تھیں۔ امرتا کی خاموشی سے پرتاپ نے کچھ مزید حوصلہ پکڑا۔ آگے آیا، امرت تجھے نہیں پتا مجھے کتنا جھٹکا لگا یہ سب کچھ جان کے، اس نے امرتا کے شانے کو تھامتے ہوئے کہا۔ جو ہی اس نے امرتا کے شانے کو ہاتھ لگایا، امرتا کے چہرے کے تاثرات بدلے، اور اس نے ایک زور کا تماچا پرتاپ سنگھ کے منہ پہ رسید کر دیا۔ چٹاخ کی آواز پورے بیسمنٹ میں گونجی تھی۔ گرماتا نے بڑے تمسخر سے پرتاپ کو دیکھا تھا۔ آ جاؤ سسر جی، میرا خیال ہے تسلی بخش جواب تمہیں مل گیا ہے، وہ بولی۔ پرتاپ نے جواب میں کچھ کہنا چاہا۔ اب اپنی چونچ بند رکھ بڈھے گدھ، ورنہ اور ذلیل ہوگا۔ آجا اب باہر۔ پرتاپ نے کانپ کے مشتعل گرماتا کو دیکھا اور پھر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے ہچکیوں سے روتی ہوئی امرتا کو دلاسا دینے کے لیے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہمارے اگلے 12 گھنٹے بھی وہیں تہہ خانے میں گزرے۔ میں نے 1-2 بار کرنیل سے کہا کہ گرماتا سے رابطہ کرے، لیکن وہ بھی مجبور تھا۔ گرماتا کا کہنا تھا کہ وہ خود ہمیں تازہ صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ ہوٹل کے 2 باوردی ملازم ہمیں کھانا اور دیگر ضروریات وقت پہ پہنچا رہے تھے۔ یہ دن کے کوئی 9-10 بجے کا وقت تھا۔ میں واش روم کی طرف جا رہا تھا تو اچانک تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور گرماتا نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں وسکی کی بوتل تھی اور اس کے عقب میں 2 مسلح کارندے تھے۔ گرماتا امرتا کے قریب آئی اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، لے کڑیے، یہ رہے تیرے کاغذ، یہ ساتھ میں تیری ٹکٹ، کل 2:30 بجے ایئرپورٹ سے تیری فلائٹ ہے۔ امرتا ششدر رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ پکڑا۔ گرماتا نے کہا، تیرا اٹیچی بھی میں نے لے لیا ہے راکیش سے، اوپر میرے دفتر میں پڑا ہوا ہے، جاتے ہوئے لے لینا۔ رستے میں خرچے پانی کے لیے تھوڑے بہت روپے تو ہیں نا تیرے پاس؟ امرتا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ بس اب پھوٹ جا یہاں سے اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، اور میری طرف سے اپنے باپو سے ایک بنتی کرنا ہاتھ جوڑ کے، ان سے کہنا کہ اپنے دیش کی آدھی روٹی، کالا پتی اور کرائے کا گھر، پرائے دیش کی پوری روٹی، سونے پتی اور 6 کنال کی کوٹھی سے زیادہ اچھے ہیں۔ بھگوان کے لیے اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں،
چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے۔ اچھے رشتوں اور دھن دولت کے لیے انہیں پرائے دیشوں کی بھٹی میں نہ جھونکیں۔ گرماتا بیسمنٹ سے نکلنے لگی تو کرنیل سنگھ اس کے پیچھے گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اخلاقی طور پہ اس سے معاوضے کا ذکر کر رہا ہے جو گرماتا نے کاغذات کی واپسی اور امرتا کی باحفاظت روانگی کے لیے مانگا تھا۔ کرنیل کی بات سن کر گرماتا نے لاپرواہی سے کرنیل کو ہلکا سا دھکا دیا، ہاتھ لہرا کے بولی، او جا جا، کام کر اپنا، بڑا آیا پیمنٹ کرنے والا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے انداز میں غصے کے باوجود محبت کی جھلک تھی۔ رات کو گرماتا کے ایک بنگالی کارندے نے انڈیا میں امرتا کی بات بھی کروا دی۔ امرتا نے لرزتے ہاتھوں اور برستی آنکھوں کے ساتھ باؤ جی کا نمبر ڈائل کیا۔ چوتھی پانچویں کوشش میں اسے کامیابی ہوئی۔ باؤ جی کی آواز سن کر امرتا کی جو حالت ہوئی اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے 2-3 صفحوں کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ کہ باپ بیٹی میں بہت جذباتی گفتگو ہوئی۔ باؤ جی روتے ہوئے بار بار کہہ رہے تھے، مجھے क्षमा کر دے بیٹی، میں نے تیرے لیے غلط فیصلہ کیا۔ باؤ جی کے ساتھ ان کا کوئی شاگرد پولیس آفیسر بھی موجود تھا۔ اس کا نام دربار سنگھ تھا۔ دربار سنگھ نے امرتا کو چھوٹی بہن کہہ کے مخاطب کیا، کہنے لگا کہ وہ اسے لینے کے لیے خود سنگاپور آ جاتا ہے۔ امرتا نے دربار سنگھ اور باؤ جی کو پوری تسلی دی، کہا کہ فکر کرنے کی اب کوئی بات نہیں ہے، واہ گرو نے چاہا تو وہ کل رات تک انڈیا پہنچ جائے گی۔ دربار سنگھ اور باؤ جی نے کہا کہ وہ اسے لینے کے لیے دہلی ایئرپورٹ پہ خود موجود ہوں گے۔ یہ وقت جدائی تھا۔ مجھے ہرگز علم نہیں تھا کہ یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا۔ امرتا اور کرنیل سنگھ گرماتا کی فراہم کردہ خصوصی گاڑی میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ امرتا کو سی آف کرنے کے بعد کرنیل سنگھ کو واپس یہیں پر میرے اور عرفات کے پاس آ جانا تھا۔ اس کے بعد ہم تینوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ امرتا دکھ کی تصویر بنی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ آنسوؤں کی بارش کے باعث اس کا چہرہ سفید گلاب کی طرح کھلا کھلا سا تھا۔ عرفات اور کرنیل صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے باہر جا چکے تھے۔ امرتا نے عجیب دل گداز لہجے میں کہا، دامی ہم ملیں گے نا؟ اگر جذبے سچے ہیں تو ضرور ملیں گے۔ کہیں کوئی دیوار تو ہمارے درمیان نہیں آ جائے گی۔ ارادے مضبوط ہوں تو دیواریں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے، عجیب لاڈلے انداز میں کہنے لگی، دیر تو نہیں لگاؤ گے؟ نہیں، بہت جلدی آ جاؤں گا، تھوڑے دن، بس تھوڑے دن۔ کتنے دن؟ بس اتنے دن کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، تمہیں رہنے کے لیے چھت اور عزت کی روٹی دے سکوں۔ اس کے بعد تمہارے پاس آنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ چھت اور روٹی کیا بہت ضروری ہیں دامی؟ یہ سب کچھ تو جیون اور محبت کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ جہاں ہم دونوں کا پریم ہوگا وہاں دنیا کی ہر شے میسر ہو جائے گی۔ نہیں امرت، میں تمہاری پیشانی پر ایک شکن دیکھنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میرے سارے جسم کے ٹکڑے ہو جائے۔ میں تمہیں بہت سکھ دینا چاہتا ہوں امرت، بہت سکھ۔ پلیز اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ اس نے عجیب محبت بھری شوخی سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، مجھ سے پیچھا تو نہیں چھڑا رہے؟ میں اب تمہیں ماروں گا۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ وہ آہ کر کے میرے سینے سے آ لگی۔ میں دن رات تمہارا انتظار کروں گی دامی، مجھے دیر تک نہ رلانا۔ تم رونا نہیں، بس جلدی ملنے کی دعا کرنا۔ میں ہر شام اپنے کمرے میں بیٹھوں گی، اس کھڑکی کو کھولوں گی جو تمہارے لاہور کی طرف کھلتی ہے، پھر ہواؤں میں تمہاری خوشبو کو سونگھا کروں گی۔ میں بھی ہر شام چھت پہ جاؤں گا جہاں بیٹھ کے تمہیں پہلا خط لکھا تھا۔ تم نے اچھا یاد دلایا، ہمارے درمیان قلم کا رابطہ تو برقرار رہے گا نا؟ وہ میرے ساتھ لگے لگے پوچھ رہی تھی۔ اگر تم چاہو گی تو ضرور رہے گا۔ میں تمہارے لاہور پہنچتے ہی تمہیں پتر لکھوں گی، تم جواب دو گے نا؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ نہیں، اپنے منہ سے اقرار کرو۔ ہاں دوں گا، بس ایک آخری وعدہ، ایک آخری وعدہ اور کرو دامی۔ کیا؟ مجھے جان سے تو نہیں مارو گے؟ کیا مطلب؟ مجھے بھول گئے تو میں مر جاؤں گی، بھولو گے تو نہیں؟
نہیں، میں نے جذب سے کہا اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اور پھر وہ چلی گئی۔ سنگاپور کے ساحلوں کی ساری خوبصورتی، گلاب، چنبیلی، مولسری کے پھولوں کی ساری خوشبو اپنے ساتھ لے گئی۔ ایشیا کا عظیم الشان شہر اپنی تمام رعنائیوں اور رنگینیوں کے باوجود اداس لگنے لگ گیا۔